رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ صبر والوں کی زندگیاں بدل دی جاتی ہیں، کبھی رحمت سے تو کبھی معجزوں سے۔ ہمارا کفیل تو اللہ ہے جو کبھی بے سہارا ہونے نہیں دیتا۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، آپ کے لیے اللہ ہی کارساز اور کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کس درد سے گزر رہے ہیں، بس آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس صبر کو برقرار رکھیں۔ اللہ آپ کو کسی ایسے شخص سے نوازے گا جو آپ کی محبت کے لائق ہے۔ جب اللہ آپ کو آزماتا ہے تو اس کا ارادہ آپ کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آنے والی تکلیفوں سے بچانا ہوتا ہے، جس کا صرف اور صرف اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے، بس تم اس وقت کو اپنی بہتری میں سمجھ کر اللہ سے دعا کرتے رہو۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ صبر کرنے والوں اور جھوٹ سے خود کو ہمیشہ محفوظ رکھنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ جب آپ اللہ کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر آپ کی عاجزانہ دعائیں آپ کے نصیب میں کن لکھواتی ہیں۔ تو اگر وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ آپ کے نصیب کو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، اپنی خواہشوں کو چھوڑو تو تمہیں سکون مل جائے گا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو کہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملے گا اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے نصیب کو بدلنا ہے۔ تو جان رکھو کہ آپ کی دعاؤں کا محافظ اللہ کریم ہے اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی، اور جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے، پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں، اس سے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ جب وہ نصیب لکھتا ہے نا تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکے گا۔
اللہ نے بڑا صبر رکھا ہے انسان میں، مگر آزمائشیں سب کی ایک سی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے صبر کا امتحان اس کی ہمت سے زیادہ لیتا ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو اپنے جتنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان کے صبر کے پیمانے ٹوٹنے سے پہلے ہی انہیں تھام لیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک بھی آنسو اور دعا، وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو صبر بنائے رکھو۔ اللہ پاک نے کب یہ کہا ہے کہ تم جب جولی پھیلاؤ گے تو اسی پل تمہاری جولی کو بھر دیا جائے گا؟ اللہ پاک نے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ تم جب ہاتھ پھیلاؤ گے اس سے اگلے ہی پل تمہاری مراد پوری ہو جائے گی؟ تمہیں اس زندگی میں کبھی بھی کوئی غم یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے دنیا کی تکلیف پر صبر کیا ان کے لیے میں نے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ کبھی تم اللہ کے پیاروں کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھو تو پتہ چلے کہ کتنی مصیبتیں آئی ان پر، لیکن انہوں نے صبر کیا، سروں کو سجدوں میں جھکا لیا، نمازیں طویل کر لی اور زبان پر ذکر الہی اور استغفار کو جاری کیا۔ تو اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ صبر کے صلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور جب بھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو خود کو یاد دلانا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہیں تمہاری دعائیں، وہ بس تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے وہ تمہیں سب نواز دے، بس تمہیں اس کے در پر جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتے تمہارے حصے میں لکھنے کو تیار ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے در تک لاتا ہے تمہیں۔ تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ تو معجزوں کا مالک ہے۔ اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اس سے مانگنے کے لیے اسی کے پاس جاتے ہو۔ بس اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ وہی عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ کیا ذرا سی دیر پر تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے؟ اگر اس کو تمہاری آواز پسند آ گئی ہے تو کیا تم رابطہ ہی توڑ دو گے؟ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرو گے، صرف ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دو گے؟ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ گے نا تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو معاف نہیں کروں گا، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا ہے؟ سنا ہی نہیں۔ تمہارے دل اور روح کو سکون تبھی ملے گا جب تم اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع کر دو گے۔ سنو، پریشان نہ ہونا، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر سننے والے شخص کو سکون قلب عطا فرما، آمین یا الہی۔